إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا. بعدہ درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین کرام، حمد و صلات کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. میرے بھائیوں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب کے اپنی اپنی تہذیبیں ہیں، اپنی اپنی پہچان ہے اور کچھ مخصوص اعمال ہیں، کام ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں. ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، دین اسلام کے جہاں کئی ایک خوبیاں اور پہچان ہے، وہاں سب سے بڑی پہچان جو ہمیں اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، وہ نماز ہے. آپ دیکھ لیجئے دنیا کے تمام ادیان میں انسان، ہم اور آپ اگر پہچانے جائیں گے تو عبادت کے ذریعہ، نماز کے ذریعہ ہماری پہچان ہوگی کہ ہاں یہ بندہ مسلمان ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں صبح سے شام تک سب کماتے ہیں، سب کھاتے ہیں، سب سوتے ہیں اور جیتے ہیں. آپ میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، اگر آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ کس بنیاد پر اپنی الگ پہچان بتا رہے ہیں، اپنے الگ نام بتا رہے ہیں. آپ کے نام کی، آپ کے الگ پہچان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پہچان آپ کے دین کی وجہ سے ہونی چاہیے. آپ کا دین جو کہتا ہے وہ کریں گے آپ تو ہی آپ اس دین کے ماننے والے ہیں اور آپ کے اندر وہ پہچان ہے. ورنہ آپ نام رکھ لیں گے اور جو مسلمان کھاتے پیتے ہیں وہ سامان کھا پی لیں، اس سے آپ کی پہچان نہیں ہو سکتی.
آپ پہچان تو کروائیں گے لوگوں کے درمیان، لیکن یہ اصل پہچان نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ نماز کا پڑھنا، نماز کو قائم کرنا ہمارے اور آپ کے مسلمان ہونے کا ثبوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس دور کے جتنے بھی واقعات آپ پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے صحابہ بھی جہاں کہیں جاتے، جن کو بھی اسلام کی دعوت دیتے، یہی بات آپ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو سب سے پہلے تم ان کو دعوت دینا اس بات کی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جو تم سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو، جو تم غیر اللہ کی عبادت کیے ہوئے ہو، یہ سب عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ جب وہ انسان آپ کی اس بات کو مان لے، لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لے، آپ کو اللہ کا رسول اور پیغمبر مان لے، جیسے ہی وہ دین کے اندر، اس اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، فوراً کہنا کہ تم نماز قائم کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ صحابہ کرام کو یہ تعلیمات سکھا کر بھیجا کرتے تھے، تم فلاں ملک میں جاؤ، تم فلاں مقام پر جاؤ، تم فلاں مقام پر جاؤ، اور جتنے لوگ بھی تمہاری دعوت کو قبول کریں گے، جیسے ہی وہ اس دین میں داخل ہوں گے، کلمہ پڑھیں گے، کہنا سب سے بڑی ذمہ داری اس دین میں داخل ہونے کے بعد، اس کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ہے، یہ ذمہ داری اس کو بتانا۔ اور میرے بھائیوں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، باپ دادا خاندان پورا علاقہ مسلمان ہے، مسجدیں عالی شان بنی ہوئی ہیں، لیکن عبادت کی توفیق نہیں مل رہی، مسجد تک آنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ وہاں ایک وہ شخص، آپ کتنے بہانے لگا سکتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، ابھی ہمارے دین میں داخل ہوا ہے، اسلام کے بارے میں نہیں جانتا ہے، عبادت کے بارے میں نہیں جانتا ہے، ہمارے دین کو صحیح سے پڑھا نہیں ہے، عبادت بعد میں کر لے گا۔ اسلام نے کہا نہیں، وہ سیکھے گا۔ اسلام کے کلمے کو پڑھتے ہی اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس دین کے اعمال کو سیکھے، اللہ کی بندگی کو سیکھے، نماز کے طریقے کو سیکھے۔ اس لیے دوسری ذمہ داری اس کو یہی دینا کہ تم نماز پڑھو۔ یہ اگر نماز پڑھنے لگے تب تیسری ذمہ داریاں اس کے کندھے پر ڈالنا، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، ہم نماز کی پابندی کریں۔ اگر نماز میں پابند ہیں، پابندی کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، تب تو ہمارا کلمہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہمارا مسلمان ہونے کا دعویٰ ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہے؟ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے جس میں اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ یہ مسجد ہم دیکھ رہے ہیں، چاروں جانب سے دیواریں ہیں، اور اس دیواروں کے بلبوتے پر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، ان میں سے پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار، اور دوسری بنیاد ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ اگر یہ دیواریں گرا دی جائے، 5-4 دیواروں میں سے ایک دیوار گرا دی جائے، عمارت سلامت رہے گی؟ یہ چھت سلامت رہے گا؟ نہیں رہ سکتا۔ ایسے ہی اور یہی مثال نماز کی ہے کہ اگر انسان نماز چھوڑ دے، اپنے اس دین سے، اپنے ایمان سے، اپنے اعمال سے نماز کو خارج کر دے، اس کا ایمان سلامت نہیں بچتا، اس کا ایمان سلامت نہیں بچتا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اللہ کی بندگی کو داؤ پر لگا کر ہم کون سی ترقی کرنے جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کو اگر چھوڑیں گے ہمارا اسلام سلامت نہیں رہے گا۔ ہم مسلمان زبانی طور پر کہیں گے تو، لیکن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں کہ ہم اسلام کے اعمال پر اپنے آپ کو قائم نہیں کرتے، اللہ کی بندگی جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کام ہی نہیں کرتے، وہ کام ہی نہیں کرتے۔ یہ نماز جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے، پیدا ہونے کا، اتنی لمبی چوڑی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اللہ کی بندگی کے لیے، نمازوں کی پابندی کے لیے، اللہ کی تعریف اور اس کے آگے سر کو جھکانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ دوسرے کام جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں،
دوسرے اعمال جو کر رہے ہیں وہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، تجارت ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، کاروبار ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، بال بچوں کو اچھا انسان بنا کر اچھا ڈاکٹر اور دنیاوی اعتبار سے بڑا ترقی میں پہنچا دینا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ کے آگے سر کو جھکانا ہے، وقت پر رب کی عبادت کرنی ہے، وقت پر اللہ رب العالمین کے بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنا یہ زندگی کا سب سے بڑا کام ہے، اور ہم نے اسی کام کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسی کام کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھیں، اصل کام کو آپ چھوڑ دیں گے تو کامیابی کیسے پائیں گے؟ جس لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، جس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ کام اگر نہیں کریں گے تو وہ جنت جس کے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدے کیے ہیں وہ جنت ہم کیسے پائیں گے؟ کیسے پائیں گے میرے بھائیوں؟ اس لیے اس جنت کو پانے کے لیے اس دنیا میں جب تک زندہ ہیں اس رب کی عبادت کرتے رہیں، اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر اور اس کی بڑائی سے جوڑے رکھیں، اسی سے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ یہ ہماری زندگی، ہماری پیدائش کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور بڑی اہمیت ہے نماز کی، بڑی اہمیت ہے نماز کی۔ ہم نے ذکر کیا کہ اسلام میں داخل ہوتے ہی سب سے بڑا کام ہمارا جو ہوتا ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ آج بہت افسوس ہوتا ہے، اتنی بڑی آبادی ہمارے گاؤں کے اندر یا ہمارے پورے علاقے کو لے لیجئے، لیکن مسجد میں آ کر کے دیکھیے، مسجد میں آ کر کے دیکھیے، اس کلمے کے لیے، اس نام کے لیے لڑنے والے، مرنے والے، کٹنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے کوئی نظر نہیں آئیں گے۔ مسجد کے لیے لڑیں گے، مسجد کے لیے جھگڑے ہوں گے، مسجد کے لیے اختلافات ہوں گے، لیکن اس رب کی عبادت کرنے والے اسی مسجد کے اندر آپ کو نہیں ملیں گے۔ چند گنے چنے لوگ آپ کو ہر وقت نظر آئیں گے، اور وہی چند گنے چنے لوگ جو اصل مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ ایک شاعر نے بڑی بہترین بات کہی تھی کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ انسان نے آج علاقے کے اندر یہی ہو رہا ہے، آپ دیکھیں جہاں کہیں بھی دیکھیں گے، مسجد کے بنانے کی بات آئے، ہماری مسجد پورے علاقے میں ٹاپ ہونی چاہیے، ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، ایسے اس میں بنا ہو، اتنے منزلے کی مسجد ہو، ہماری مسجدیں عالی شان ہوں، لیکن نمازی نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، اس کو آباد کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسی مسجدوں کا کیا فائدہ؟ ایسی مسجدوں کا کیا فائدہ جس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، جس کو آپ بنائے تو ہوں لیکن اس میں عبادت کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا کریں گے اتنی عالیشان مسجدوں کو بنا کر؟ اللہ کی عبادت سب سے بڑی چیز ہے۔ مسجد کچی بھی ہو، ٹوٹی پھوٹی بھی ہو، چل جائیں گی، ہماری عبادتیں پکی ہونی چاہیے، نمازیں پختہ ہونی چاہیے، نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ مسجدیں بنتی رہیں گی اور ٹوٹتی رہیں گی، لیکن آپ کے نماز میں کبھی ٹوٹ نہ آئے، آپ کبھی نماز نہ چھوڑیں، اور آپ کی نماز میں کبھی کمزوری نہ آئے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے، آپ اگر قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا جتنی بھی عبادتیں ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، قرآن میں، احادیث میں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ساری کی ساری باتیں آسمان سے جبریل علیہ السلام زمین پر اترتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ سارے اعمال ایسے ہی آپ کو دیے گئے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آئی، یہ نماز کا تحفہ جب آپ کو ملا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے بیت المقدس شام تک لے گیا ایک ہی رات میں، پھر اس میں بیت المقدس سے آسمانوں پر آپ نے، اللہ رب العالمین نے آپ کو لے کر گیا اور وہاں آپ کو نماز کا تحفہ دیا۔ نماز کا یہ تحفہ ملا کہ جائیے آپ اور آپ کی امت کے لیے اس آسمان پر بلا کر کے ہم جو آپ کو تحفہ عنایت کر رہے ہیں وہ 50 وقت کی نمازیں ہیں۔ جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کہ کیا آپ کو تحفہ ملا اللہ رب العالمین کے بارگاہ سے؟ کہا 50 وقت کی نمازیں ملی ہیں دن بھر میں، 24 گھنٹوں میں 50 وقت کی نمازیں۔ کہا کہ جائیے کم کرائیے، آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں آزما کر کے آیا ہوں، میں اس دنیا میں رہ کر کے آیا ہوں، لوگوں کو دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے، وہ آپ کے امتی اس عمل کو انجام نہیں دے سکتے ہیں، کم کرائیے۔ کم کراتے کراتے 5 وقت کی نمازیں باقی بچتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس تحفے کو، اس نماز کو عطا کرنے کے لیے آپ کو آسمان پر بلایا تھا۔
آپ کو آسمان پر بلا کر کے یہ تحفہ ملا کہ یہ سب سے عظیم تحفہ ہے، قیمتی تحفہ ہے آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے۔ زندگی بھر ہم اور آپ اس تحفے کی حفاظت کریں، نماز کی پابندی کریں، اللہ کی بڑائی کرتے رہیں، اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت سے جوڑیں گے تو سکون پائیں گے، اللہ کے دین سے دور بھاگیں گے، پوری دنیا میں آپ کو پریشانی ملے گی، پوری دنیا میں ٹھوکریں کھائیں گے، کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کے در سے بھاگیں گے، دنیا میں کون آپ کا سہارا بن سکتا ہے؟ اللہ سے دور ہوں گے، دنیا میں کون آپ کا اپنا ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ کا اپنا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے اپنے دل کو لگائیے، اللہ کے دین سے اپنے آپ کو جوڑیے، اللہ کی عبادت سے اپنی زندگی کو جوڑیے، یہیں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اسی عبادت سے آپ کو دنیاوی ترقی اور اخروی ترقی ملے گی، اور چین، سکون اور زندگی کا آرام بھی اسی اللہ کی عبادت سے ہم اور آپ پائیں گے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی بڑائی سے، اللہ کے ذکر سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور لوگوں سنو، اللہ کے ذکر سے ہی، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون اور قرار حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے اگر بھاگیں گے، اس کے دین سے اگر نفرت کریں گے، عبادت سے دور بھاگیں گے، سکون نہیں پائیں گے۔ اسی لیے سارے لوگ پریشان ہیں، سارے لوگ، لاکھوں میں کمانے والے بھی اور تھوڑی بہت کمانے والے بھی، سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں، سکون نہیں ہے، گھر میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، اور مسائل نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے؟ اللہ کی عبادت نہیں ہے، جس نے اتنی نعمتیں دی اس کو تو نے بھلا دیا ہے، تو وہ اللہ ناراض نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ ناراض نہیں ہوگا، ہم پر مصیبتوں کو نازل نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، اس کے دین کو بھلا دیا ہے، اپنے ایمان کا سودا کر دیا ہے، پھر کہاں سے ہم خوشیاں پائیں گے؟ لہذا میرے بھائیوں، گھر کی بیماریوں، پریشانیوں اور تمام ٹینشنوں سے اگر نجات چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت سے زندگی کو جوڑیے۔ یہ میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے سکون ملتا تھا۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے، دقت ہوتی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہیں، قیامت کے دن بھی ہمارے مقتدا ہیں اور ہمارے آقا ہیں، جو آپ جن کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علت قرۃ عینی الصلاۃ، نماز سے مجھے سکون ملتا ہے، میرے دل کو قرار حاصل ہوتا ہے، مجھے اطمینان حاصل ہوتا ہے نماز کی پابندی سے۔ میرے بھائیوں، ہم نماز چھوڑیں گے تو ہم اطمینان کیسے پائیں گے؟ میرے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھے نماز سے سکون ملتا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم بھی اگر سکون چاہتے ہیں تو اسی رب کی عبادت کریں، نماز کی پابندی کریں، ہم بھی سکون پائیں گے، ہم بھی سکون پائیں گے۔ اور ہم نے کہا کہ سارے لوگ اپنی پریشانیوں کی شکایت کر رہے ہیں، سارے لوگ بے یار و مددگار ہیں، سب یہ شکایت کرتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہے، اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، قرآن کا اعلان ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ جو مدد مانگنا ہے، بیماری میں مدد چاہیے، مشکلات میں مدد چاہیے، پیسے میں مدد چاہیے، زندگی میں مدد چاہیے، کوئی بھی کسی بھی صورت کی مدد ہو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مدد طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم صبر کرو اور صبر کے ساتھ اس مشکل کا مقابلہ کرو اور نماز کی پابندی کرتے رہو، اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ آج دوڑتے رہیے، زندگی بھر پریشان رہیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے، آپ نے اللہ کو بلایا ہے، اللہ کے دین سے غافل ہوئے ہیں، آپ کیسے سکون پائیں گے؟ آپ کیسے سکون پائیں گے؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ نماز کی پابندی کریں۔ نماز کا بڑا مقام ہے۔ ہم نے کہا کہ ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ ایسے لوگ جو نماز چھوڑ کر سستی اور کاہلی کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ میں امامت کے لیے کسی اور کو کہوں اور میں جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر رکھ دوں، جلا دوں ایسے لوگوں کے گھروں کو جو نماز میں مسجد میں نہیں آتے ہیں، جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اپنے گھروں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم بلڈنگیں تیار کر رہے ہیں نماز کو چھوڑ چھوڑ کر، ہم بلڈنگیں تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، عبادت کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کی بندگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری خواہش یہ ہے کہ
کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دوں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں یا نماز میں مسجدوں تک نہیں آتے، مسجدوں تک نہیں آتے ہیں۔ اور میرے بھائیو ساری چیزیں ہیں، نعمتیں ہمارے پاس، لیکن پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول سے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول 6 پریشانیاں ہیں میرے پاس، میں نابینا آدمی ہوں، میرے گھر اور مسجد کے درمیان کھاڑی اور جنگلات ہیں، اور اس طریقے کے رات کی تاریکی ہے، میرے پاس جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، اور کئی طریقے کے پریشانیوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے رسول کیا میرے لیے اتنی رخصت مل سکتی ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لوں، گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ پڑھ لینا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ صحابی جانے لگے، کہا سنو کیا تمہارے گھر تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ کہا اللہ کے رسول اذان کی آواز تو پہنچتی ہے۔ کہا پھر کوئی راستہ نہیں ہے، تم نابینا ہو، تمہارے پاس ساری پریشانیاں ہیں، لیکن پھر بھی اگر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک ٹکراتی ہے تو پھر مسجد میں آنا ضروری ہے، مسجد میں آنا ضروری ہے، یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہے ہماری شریعت کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری سانس تک انسان کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ اگر وہ کھڑے کھڑے پڑھ سکتا ہے اچھی بات ہے، کھڑے کھڑے پڑھ لے۔ اگر کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے تو وہ انسان بیٹھ کر کے نماز پڑھے، لیکن نماز پڑھنی ہے۔ اگر بیٹھ کر پڑھنا بھی مشکل ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے، بیماری ہے، آپریشن ہوا ہے، کوئی اور پریشانی ہے تو سو کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر وہ بھی اس کے پاس نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم اشارے سے نماز پڑھ لے، لیکن جب تک سانس ہے، جب تک ہوش و حواس باقی ہیں، تب تک نماز معاف نہیں ہے۔ اور ہم اتنے آسانی کے ساتھ نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بعد میں پڑھ لیں گے، پڑھ لیں گے۔ آپ اگر پوچھیں گے تو یہی کہیں گے پڑھیں گے آگے۔ اب وہ آگے کب آئے گا؟ کب کی وہ امید لگائے ہوئے ہیں؟ ہو سکتا ہے بڑھاپے کی امید لگائے ہوں، لیکن ہم نے کتنے لوگوں کو ایسے بھی دیکھا جو جوانی میں اس دنیا سے چل بسے ہیں، وہ دن بھی وہ نہ دیکھ سکے جس کے انتظار میں وہ لگے ہوئے تھے کہ وہ دن آئے گا تو عبادت کریں گے، وہ دن آئے گا تو اچھے کام کر لیں گے۔ اللہ نے اس کو موقع ہی نہ دیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیو کل کا انتظار نہ کریں، اللہ کی عبادت جس لیے پیدا کیے گئے ہیں اس عبادت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، اس عبادت سے اپنی زندگی کو جوڑے رکھیں، اور اس کے بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ قیامت کے دن ہم اور آپ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے تو جہاں کئی ایک سوالات ہم سے کیے جائیں گے، جو شروعات ہم سے ہونے والی ہے، جہاں سے ہمارے عمل کا حساب شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ میرے بھائیوں سب سے پہلا سوال، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں انسان کامیاب ہو گیا، نماز اگر اس کی ٹھیک ٹھاک نکلی تو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ انشاءاللہ وہ انسان دوسرے اعمال میں دوسرے جو غلطیاں اور جو بھی کام اس دنیا کے اندر کیا تھا، انشاءاللہ وہ بچتے بچاتے نکل جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اس کی نماز خراب نکلی، اگر اس کی نماز صحیح نہیں رہی، اگر اس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی تو پھر انسان آگے پھنستا چلا جائے گا، اور اگر پھنستا چلا گیا قیامت کے دن تو آخری ٹھکانہ، ایک ہی ٹھکانہ بچا ہے، وہ جہنم ہے۔ انتہائی رسوائی اور ذلت کی جگہ، عذاب کا گھر، مختلف قسم کی تکلیفوں سے بھرا ہوا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ انسان مرے گا نہ زندگی ہوگی، نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ انسان کہے گا کاش موت مل جاتی، لیکن موت اس کو نہیں ملے گی۔ اور وہ زندگی کیسے زندگی جس میں گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے، گرم کھولتا ہوا پانی ہے، پگھلا ہوا پیپ ہے، اور سخت قسم کے سانپ اور بچھوؤں کا عذاب ہے، اور اس پر جہنم کی ایسی چنگاری، قرآن مقدس نے کہا کہ ایک ایک چنگاری بڑے بڑے محلوں کے مانند ہوں گے، اس کے آگ کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ جہنم جس کی ایک چنگاری اگر اس دنیا کے اندر گر جائے تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے، اس جہنم کے آگ کا عالم کیا ہوگا۔ اور انسان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر نماز صحیح نہیں نکلی، اس کی نماز میں وہ بندہ اگر پاس نہیں ہوا، نماز کی پابندی اگر اس نے دنیا میں نہیں کی تو وہ آگے پھنستا چلا جائے گا، اور پھنسنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آگے وہ اپنی بربادی کے لیے دھستا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس دن اپنے آپ کو ذلت سے بچانا اگر چاہتے ہیں
تو اس دنیا میں اللہ کی عبادت کریں۔ ایک ہی راستہ ہے اس دن کی رسوائی سے بچنے کا، قیامت کے دن کی ہولناکی اور اس کی ذلت سے بچنے کا، کہ ہم اپنی عبادت کو پختگی کے ساتھ کیا کریں اور اپنی نمازوں میں پابندی رکھا کریں، اور کبھی بھی زندگی میں نماز کو نہ چھوڑیں، وقت دیں۔ جہاں کاروبار کے لیے ایک افسوس کی بات یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ دنیا کے کاروبار کے لیے ہر انسان کم سے کم 24 گھنٹے میں 10 سے 15 گھنٹہ دیتا ہے۔ 10 سے 15 گھنٹہ انسان دنیا کی ترقی، دنیا کی تجارت، دنیا کے کاروبار کے لیے دیتا ہے ایک دن میں۔ اور وہ مسلمان اگر اللہ کے لیے جس لیے وہ اس دنیا میں آیا ہے اس کے لیے اگر وہ انسان دن بھر میں اگر 1 سے 2 گھنٹہ ٹائم نہیں دے سکتا تو اس کے لیے بدقسمتی ہی بدقسمتی ہے، بربادی ہے ایسے انسان کے لیے۔ 5 نمازوں کا وقت آپ جوڑ لیجئے، کتنا ہو سکتا ہے؟ 1 سے 1.5 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازوں کا وقت آ جاتا ہے۔ 15 منٹ ہی آپ جوڑ لیا کیجیے، ساری نمازوں کے اوقات کو آپ جوڑ لیں، صرف 2-3 گھنٹے کی بات ہے، اور ادھر دنیا کے لیے ہم آدھے دن دے دیا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم دنیا کے چند دن کی زندگی کے لیے اتنا کچھ وقت لگا سکتے ہیں، زندگی کے اتنی سے سمے لگا سکتے ہیں، تو اللہ کی عبادت کے لیے، اپنی زندگی کے اصل مقصد کے لیے ہمیں کتنا وقت لگانا چاہیے، کتنا وقت لگانا چاہیے، سوچنے کی بات ہے۔ اگر 1 گھنٹہ بھی 24 گھنٹوں میں 1 سے 2 گھنٹہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے اگر نہیں دے سکتے ہیں تو پھر ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان سلامت نہیں ہے، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس انسان نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ اور کتنے لوگ ہیں اتنی بڑی آبادی میں، آپ زیادہ تر لوگ تو وہی ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کے کام کے لیے وقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ڈھیر ساروں بہانے ہیں۔ کچھ لوگوں کے بہانے تو ایسا ہے کہ ہمارا کاروبار ایسا ہے اس میں پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، کچھ یہ ہے کہ ہم پاک صاف نہیں رہ سکتے، کچھ یہ ہے کہ فجر میں نہیں اٹھ سکتا اس لیے نماز چھوڑ دیا، کچھ یہ ہے کہ بعد میں پڑھ لوں گا۔ سب کے الگ الگ بہانے ہیں، الگ الگ پریشانیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، عبادت کے لیے آپ کے پاس اتنے پریشانیاں ہیں، اتنے بہانے ہیں۔ دنیا کی دولت کے لیے، کمانے کے لیے آپ نے کبھی بہانہ نہیں کیا، دنیا کی تجارت کے لیے آپ نے کبھی بہانہ نہیں کیا کہ آج مجھے یہ کام ہے، ویسا ہے، آج نہیں جاؤں گا کمانے کے لیے۔ اس کے لیے سب کچھ آپ قربان کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے کچھ قربان نہیں کر سکتے۔ کیسے مسلمان ہیں ہمارا، کیسا ایمان ہے ہمارا اور آپ کا؟ تو میرے بھائیوں، نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی رسوائی سے، قیامت کے دن کی ذلت سے ہم اور آپ بچ جائیں گے، قیامت کے دن کی ذلت سے بچ جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو بھی گندگی ہے، چاہے وہ جسمانی گندگی ہو، چاہے وہ روحانی گندگی ہو، باہری ہمارے بدن میں جو میل کچیل لگے ہوئے ہوں، اس سے بھی صفائی ستھرائی ہوتی ہے اور دل بھی پاک و صاف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 5 وقت کی نماز، ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی اگر ظہر کی نماز پڑھ لیے ہیں تو عصر کی نماز تک ہم جتنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کریں گے، عصر کی نماز اگر وضو بنا کر کے پڑھ لیتے ہیں تو اس درمیان کے سارے گناہ مٹ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، اور عشاء سے فجر تک، یہ سلسلہ ڈیلی اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں گے تو ہر دن کے چھوٹے چھوٹے سب گناہ صرف اس عبادت کی وجہ سے آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعہ اس بات کو سمجھایا ہے کہ جو انسان 5 وقت کی نماز اگر پڑھتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس کے گھر کے سامنے ایک حوض ہو، ایک تالاب ہو۔ کوئی انسان جس کے گھر کے سامنے تالاب ہے وہ ہر دن 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں صحابہ اکرام سے، هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے جسم میں کوئی گندگی، کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول کیسے گندگی باقی ہوگی؟ اگر 5 وقت ایک انسان دن بھر میں نہاتا ہو تو اس کے بدن میں گندگی کیسے رہے گی، میل کچیل باقی کیسے رہے گا؟ کہا کذالک الصلوات الخمس، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، 5 نمازوں کی، کہ انسان اگر 5 نمازوں کو پڑھ لے تو اس کے بدن کے اندر کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی،
اس کے جسم سے ساری گندگی ساری برائی ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز کی برکت ہے، یہ نماز کا فائدہ ہے کہ ہمارا جسم باہری طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی ساری خرابیوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے دل کو بھی پاک کر دے گا، اللہ تعالی ہمارے جسم کو بھی پاک کر دے گا۔ آج کتنے لوگ شیمپو لگا رہے ہیں، یہ صابن لگا رہے ہیں، کریم لگا رہے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے۔ 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیے، اس میں آپ وضو کریں گے، یہ ساری گندگی خود بخود ختم ہو جائے گی، لیکن ہم وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، وقت دیجیے اللہ کی عبادت کے لیے۔ ایک دو اور باتیں، اس کے بعد ہم بات ختم کر دیں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جو نماز کو معمولی سمجھتے ہیں، قیامت کے دن جب انسان جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ ہر نفس، ہر انسان اپنے عمل کے بدلے گروی ہے، اپنے عمل کے بدلے جو کچھ بھی وہ کرے گا اسی کا وہ نتیجہ پائے گا۔ مگر جہاں تک بات ہے داہنے ہاتھ والوں کی، تو کیا بتاؤں، وہ تو بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال و جواب ہوگا، پھر مجرموں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، میرے دوست، میرے یار، میرے ساتھی، میرے بھائی، کیوں تم جہنم کے اندر چلے گئے؟ دنیا میں کتنے ہمارے ساتھی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا ساتھی نماز نہیں پڑھتا، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے دوست و احباب، ہمارے گھر والے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے جنت اور جہنم کا، کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیوں چلے گئے جہنم میں، کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی؟ ہم تو دنیا کے اندر ساتھ میں رہا کرتے تھے، دونوں ایک ہی جگہ اٹھنا بیٹھنا تھا، ایک ہی جگہ زندگی گزارنا تھا، پھر آج میں جنت میں اور تم جہنم میں، کیوں چلے گئے تم جہنم میں؟ وہ انسان سب سے پہلا جواب جو دے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، میرے دوست آج میں بربادی میں اس لیے آیا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تم نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تم کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں عزت دی، اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں عزت کے مقام پر داخل کیا، جنت کی نعمتوں سے مالا مال کیا، اور میں برباد ہو گیا کیونکہ تم تو نماز پڑھتے تھے، میں دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن نے صرف قصے اور کہانیاں بیان نہیں کیے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ جو نماز پڑھیں گے وہ جنت پائیں گے، جو نماز نہیں پڑھیں گے، جب قرآن خود ہی کہتا ہے لوگوں نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، جو نماز پڑھتا ہے حدیث کہتی ہے وہ مومن ہے، اور نماز نہ پڑھنے والا یہ کافر کی پہچان ہے۔ تو یہ ساری باتیں صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، موت کے بعد کسی نے دنیا میں آیا تو نہیں، لیکن اس کے بعد نتیجہ پائے گا ضرور۔ یہ قرآن حقیقت ہے، اللہ کا پیغام حقیقت ہے، اور اس کی بتائی ہوئی باتیں 100% سچی ہیں۔ اس لیے اگر آج نماز نہیں پڑھیں گے، کل ذلت آپ اٹھائیں گے، رسوائی آپ اٹھائیں گے، رسوائی کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس دن کی ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو آج تھوڑی محنت کیجئے، جہاں دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں آخرت کے لیے کوشش کیجئے، اللہ کی عبادت میں وقت لگائیے، نمازوں کی پابندی کیجئے، ورنہ قیامت کے دن جو جنتی ہوں گے آپ سے ایسے ہی سوال کیا جائے گا کیوں جہنم میں چلے گئے، اور آپ کے پاس ایک ہی جواب بنے گا کہ نماز نہیں پڑھتا تھا میں دنیا کے اندر۔ میرے بھائیوں، آج کی گفتگو کی تمام باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز، اللہ کی عبادت، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، سب سے بڑا کام ہے اس دنیا کا ہماری زندگی کا سب سے بڑا کام۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے آپ ایک لفظ میں جواب دے سکتے ہیں، اللہ کی عبادت اس دنیا کا سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا کام۔ اس لیے اگر انسان اس کام کو چھوڑ دے، دنیا کے سارے بھی کام کر لیں، وہ کام بیکار ہے، وہ کام بیکار ہے، کیونکہ آپ کو جہاں آپ کے اعمال کی ضرورت ہوگی، جہاں نتیجے کی ضرورت ہوگی، وہاں آپ کے وہ کام کچھ فائدہ نہیں دیں گی، آپ کی یہی عبادت آپ کو فائدہ دے گی۔ اس میں اگر پاس ہو گئے دوسرے اعمال میں بھی پاس ہو جائیں گے، اس میں ناکام ہوئے دوسرے اعمال میں بھی ناکام ہوں گے اور آپ برباد ہو جائیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم اور آپ نماز کی پابندی کریں، وقت دیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس دنیا میں ہم اور آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے، یہ قوت، یہ طاقت
اور یہ کمائی یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ کام کاج کبھی ختم بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کماتے بھی رہیے، اللہ کی عبادت کرتے رہیے، وہ الگ ذمہ داری ہے، یہ الگ ذمہ داری ہے۔ کمانا کھانا یہ دنیا کی ضرورت ہے، اور عبادت کرنا یہ آخرت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کمائیے بال بچوں کی پرورش کے لیے، اور اپنی ترقی کے لیے، اپنی تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے عبادت کیجیے۔ آپ دنیا جو کما رہے ہیں وہ آپ کیا اپنے لیے کما رہے ہیں؟ کوئی انسان اپنے لیے نہیں کما رہا ہے، سب کے پیچھے بال بچے ہیں، سب کے پیچھے ذمہ داریاں ہیں، گھر کے مسائل ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ دوسروں کے لیے اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ یہ دنیا اور دنیا کی ترقی دوسروں کے لیے ہے۔ دنیا کا مال، یہاں کا گھر، یہاں کی تجارتیں، یہاں کی پراپرٹیز، یہ ساری کی ساری چیزیں دوسروں کے لیے ہے۔ آپ کا اصل کام، آپ کا اپنا فائدہ اگر کسی میں مل سکتا ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت کریں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا، دنیا کمائیں گے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے آپ دوسروں کے لیے بھی کمائیے اور اپنی کمائی کیجئے، عبادت کے ذریعہ اپنی تیاری کیجئے، نمازوں کے ذریعہ۔ یہ اصل کمائی آپ کی ہے، کوئی نہیں لے سکتا، کوئی نہیں لے سکتا۔ دنیا کی دولت، دنیا کی تجارت کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ یہ ایسی محنت ہے، ایسی کمائی ہے، اس میں دھوکہ نہیں ہے، اس میں گھاٹا نہیں ہے۔ آپ جتنا عمل کریں گے اتنا قیامت کے دن آپ ہی پائیں گے، نہ آپ کو اولاد کو یہ چیزیں ملیں گی، نہ کسی اور کو، آپ کے رشتہ دار کو یہ عمل ملے گا۔ اس کا بدلہ آپ ہی کو ملنے والا ہے۔ اس لیے اپنی فکر کیجئے، دوسروں کی ترقی اور دوسروں کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی آخرت کو برباد مت کیجئے۔ یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ ہم دوسروں کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو برباد کر دے رہے ہیں، دنیا کمانے کے لیے آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ دھوکے کا سامان ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری سب سے زیادہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ ہیں پابندی کے ساتھ تیری عبادت کرنے، نماز پڑھنے اور تیرے دین کے اوپر قائم و دائم رہنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔